वेलकम बैक नाज़रीन। मरवा साहब, ये पार्टी पे कब्जा किन लोगों ने किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर? एक वो पुराना ग्रुप है जो पार्टी छोड़ के चले गए, आजकल वो भी बहुत एक्टिव हैं। वो कहते हैं कि सारे नए लोग आए हैं, इनको सियासत का पता नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब पार्टी के ऊपर लोगों ने कब्जा किया है, मैं कब्जा नहीं होने दूंगा। कौन लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ पे कब्जा कर लिया सर? देखिए राय साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं, मुझे तो आज से 1 साल पहले मिठाने का या पार्टी से निकालने का फैसला हो गया था। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल मीडिया को टास्क दिया गया। पहले मरले पे उन्होंने मुझे गद्दार डिक्लेयर किया, फिर जो है मुझ पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, और फिर वो यूट्यूबर इमरान रियाज समेत जो एक वक्त में मेरे गुन गाते थे, मुझे हीरो पेश कर रहे थे और मुझे अपोजिशन लीडर बनवा रहे थे, अचानक उन्होंने यू टर्न काया और वही शरफदल उनको बुरा लगा और फिर वही वो गद्दार वाली दास्तान दोहरा दी। ये वही लोग हैं जो जिसका मुझे इल्म है कि जब ये थोड़ा सा भी नुकसान उठाते हैं तो एहसान जो है उसका पीटीआई और खान पे चढ़ाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अचानक एक दिन में सब ने मेरे खिलाफ इलाक किए। अब मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयान है वो मैंने दिया था। इमरान रियाज साहब कहते हैं कि जी इस पे नहीं, हजरत कोई फैसला पढ़ लिया करो ना, आप कानूनदान तो नहीं है। कहाँ से आप कह रहे हैं? यही तो फैसले हैं जो अभी आपने पढ़ा है कि उन्होंने तनख्वाहें लेकर डिक्लेयर क्यों नहीं की। दिस इज द जिस्ट ऑफ द जजमेंट। तो वो फैसला था। वो कह रहे हैं कि जी ये तो मरियम नवाज साहिबा का बयानिया है जो मैंने, तो लिहाजा ये इसको कहते हैं कानून की ज़बान में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। जी, तो वो डिसऑनेस्टी के मुर्तकिब हो रहे हैं, न फैसले पड़े होते हैं। मरियम नवाज के साथ बुग़्ज़ हैं या आपको टास्क दिया गया है कि जी आपने इस बयानिए को जो है सबोटाज करना है, तो आप गढ़ लेते हैं चीज़ें। और इमरान रियाज साहब चीज़ें गढ़ने में यकता आसानी है। सर आपने एक ट्वीट भी किया। मेरा लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में, शहबाज गिल साहब और इमरान रियाज साहब के बारे में आज आप बात करेंगे। सर ऐसे कौन से इंकशाफात हैं जो रेगुलर टीवी पे आने वाले लोगों के बारे में हमें नहीं पता, आज आप वो इंकशाफ करने जा रहे हैं? कुछ हमें भी बता दीजिए थोड़ा बहुत इन दोनों के बारे में। दोनों के बारे में तो नहीं, वो मैंने चूंकि ऑलरेडी इज़हार किया है कि तलत हुसैन साहब के इसमें, लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज़ कर देता हूँ जी। शहबाज गिल साहब जो हैं वो सलमान अकरम राजा और ये एक टीम है, और सलमान अकरम राजा साहब की माँ पे और इन लोगों की माँ पे इन हजरत ने काफ़ी अरसे से मेरे खिलाफ इलाकों का सिलसिला शुरू किया है। इसकी हर बात मेरे हवाले से बुग़्ज़ से भरी होती है, तासुब से भरी होती है। कोई भी बात जो इन्होंने की है अमूमन झूठ बोला है। अब जब ये शुरू हो गया तो मैंने भी, चूँकि मैं इस शख्स को सिर्फ 2 मौके पे मैंने ज़िंदगी में देखा है। एक, जब इन पे केसेस बने और तफ्तीश के दौरान इन्होंने जो बातें की हैं उसका मुझे इल्म है, लेकिन आज मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा। और उस तफ्तीश के नतीजे में जो है फिर पार्टी में जिन जिन लोगों पे क्रैकडाउन हुआ। लेकिन असल बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और ये पीटीआई के तमाम वर्कर्स को, मैंने कभी ये गिल साहब को जो है कभी मैंने तख्ता मश नहीं बनाया, कभी उसका जिक्र नहीं किया। ये हजरत यूट्यूब पे डॉलर कमाने के चक्कर में मेरे खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं। अब एक सवाल मैं पूछता हूँ, पूरी पीटीआई जवाब दे दें। ये सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, इसको हिदायत मिली खान से आज से तकरीबन 2.5 माह कबल जी, और उनको कहा गया कि शहबाज गिल को पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी से निकाल दो। ओके, 2.5 महीने हो गए हैं, अभी तक खान के इस हुक्मनामे पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? जब पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर ने इस पे उज़र उठाया कि ये हजरत तो मीटिंग में बैठे होते हैं, तो अब ये जो है खामोश बैठे होते हैं, कोई प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं ताकि मिनट का हिस्सा ना बने। लेकिन इसको ये रसाई क्यों दी गई है कि ये सारी प्रोसीडिंग को वॉच करे, और ग्रुप का मेंबर जो है वो वही व्हाट्सएप ग्रुप होता है, बाकी तो कोई ग्रुप की मेंबरशिप की कोई तहरीरी तो कोई सबूत नहीं होते हैं। तो आज तक खान का ये हुक्म तामील क्यों नहीं पा रहा है? अगर सलमान अकरम राजा साहब या शहबाज गिल साहब ये कह दे कि उन्हें नहीं निकाला गया है, तो मैं इस हवाले से दूसरे मरले पे सबूत दूंगा। बिल्कुल, अगर निकाला गया है तो फिर क्यों छोड़ा गया है? बिल्कुल ठीक। और दूसरा सवाल जी, दूसरा सवाल, ये जब खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे जी,
اس وقت اس کو کیوں نکالا گیا؟ یہ شہباز گل صاحب کو پی ٹی آئی کے ورکر کو یہ جواب دینا چاہیے، اور اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو حافظ فرحت صاحب ہیں جو اس کے بعد چیف آف سٹاف بنے تھے، ان سے پوچھا جائے۔ سر میری لاسٹ گزارش آپ سے ایک کہ ہم نے دیکھا جب بھی کسی سیاستدان کے اختلافات ہوتے ہیں، موسٹلی ہم نے دیکھا پولیٹیکل پارٹیز آپس میں، سیاستدان آپس میں ہوتے ہیں، بٹ سر آپ سے کے تو اختلافات آج کل صحافیوں سے بھی کافی، زبیر علی خان صاحب، نصرت جاوید صاحب، اب عمران ریاض خان صاحب، سر ڈونٹ یو تھنک سو کہ ایک پولیٹیشین کے صحافیوں سے اختلافات یا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کوئی اس طرح کے جملے ایک دوسرے کے اوپر یہ کوئی ٹھیک عمل نہیں ہے؟ ڈو یو تھنک سو کہ اٹس جسٹیفائڈ؟ نہیں، دیکھیں زبیر علی خان تو میں صحافی اس طرح ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے مجھ پہ طرح طرح کی الزامات لگائے، نہ میرا موقف سنا، نہ کوئی شہادت ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے۔ جی وہ استعمال ہوا اسی گروپ کے ہاتھوں، انہوں نے اس کو فیڈ کیا تھا کہ جی آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں، تو لہٰذا میں نے تو یہ کہا اب ثابت کریں۔ اگر یہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے جو اس نے کہا ہے میری جگہ انسائی کرائی ہے، جی تو حق بنتا ہے نا کہ قانون اس کو ہتھکڑیاں ڈالے، کیونکہ اب تو لا امینڈ ہو گیا ہے، اور یہ تھوڑا سا اس کو سبق سیکھ جائے گا جیل میں رہ کے۔ ادھر جیل میں صحافت کے لیے نئے میدان اس کو نظر آ جائیں گے، وہاں جب یہ نکلے گا تو تجربہ کار ہوگا، جیل کے قیدیوں کے حالات کا بھی ان کو علم ہوگا، اور انشاءاللہ جیل میں اس کو اڈیالہ پہنچا کے ہی رہوں گا، کیونکہ یہ جرم کا ارتکاب کر چکا ہے۔ اپنے لوگوں کو اوبلائج کرنے کے چکر میں اس نے وہ باتیں کر دی، اس نے 5 جرائم کیے ہیں، اور یہی چیز میں نے، اور ایف آئی اے جو ہے اب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور غالباً شاید اس کو بلا بھی لیا ہوگا۔ اور سر آپ سیاستدان ہیں، آپ بڑے بھی ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، زبیر سے آپ سیاستدان بھی ہیں، درگزر کریں، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، آپ ایک کال زبیر آپ کو کر لیں، آپ ان کو ایک کال کر لیں، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کلیئر کر لیں، اتنا دور دراز میں جانے کی کون سی بات ہے؟ نہیں، ایک دفعہ تو نہیں کیا نا، یہ حضرت تو مسلسل میرے خلاف، اس کے تقریباً 11 ٹویٹس اور 4 ویڈیوز ہم نے ایف آئی اے کو فراہم کی ہیں، کوئی ایک یہ درست ثابت کر دے، جب سب جھوٹ ہوگا تو میں معاف کر دوں۔ کیوں یہ مطلب ہے کہ آسمان سے نازل ہوا ہے؟ اس کو کس نے لائسنس دیا ہے؟ آپ صحافی ہیں تو آپ کو لائسنس حاصل ہو گیا کہ لوگوں کی جو ہیں پگڑیاں اچھالے؟ نہیں، بالکل بھی لائسنس، بالکل بھی لائسنس نہیں، لیکن ہم جسٹ بینگ عمران ریاض صاحب، جی عمران ریاض صاحب جو ہیں ابھی تک تو مجھے اپوزیشن لیڈر بنوا رہا تھا، ہیرو بنا رہا تھا، اب کیا میں نے گناہ کبیرہ و صغیرہ و جمیرہ و یہ تمام کر دیے ہیں کہ ان کو اب مجھ میں ہی ساری میری ذات میں، اب وہ کیا بیانات دیتا ہے میرے خلاف؟ جی علی امین خان صاحب نے میرے بارے میں یہ کہا، علی امین خان صاحب نے یہ کہا، وہ سارے الزامات پڑھتا ہے۔ اب آپ صحافی ہیں، میرا موقف جاننا ضروری تھا کہ نہیں؟ ضروری ہے، ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آج آپ کو کہوں کہ جو فلاں شخص ہیں اس کے فلاں کے بیگم کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، یا فلاں کی بیوی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، تو آپ ایویں ہی چلا دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں سر، بالکل نہیں۔ آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی اخلاقیات کی، کوئی صحافت کی، کوئی قانون کی؟ بالکل ہے، اور آپ نے ویریفائی تو کرنا ہوگا کہ جی آپ کسی کی پگڑی اتار رہے ہیں تو کم از کم ویریفائی تو کر لو۔ میرے اب مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے سلمان اکرم راجہ صاحب جی کے پاس کے حوالے سے دروغ بیانیاں کروں، ان کو برا ترین آدمی ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کہوں، پھر آپ میڈیا پہ بیٹھ کے کہیں کہ شیخ افضل نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، کیا قانون اجازت دیتا ہے؟ عمران ریاض صاحب جو ہیں ان قریب اس کی بھی موقف لینا ہوتا ہے، اور موقف اگر میں دوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے تو تب بھی آپ شائع نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ خود ثبوت نہ ڈھونڈ لیں۔ یہ ٹھیک بات ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ فلاں، آپ کو کوئی کہیں کہ فلاں ٹھگ ہے، اور آپ اس کو فون کریں کہ بھائی وہ کہہ رہے یہ ٹھگ ہے، اور وہ کہہ دے کہ جی میں ٹھگ نہیں ہوں، تو آپ میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ دے کہ جی وہ فلاں نے کہا ٹھگ ہے، لیکن ٹھگ نے مجھے کہا کہ ٹھگ نہیں ہے، تو آپ نے پھر خود قانون توڑ دیا۔ اس طرح نصرت جاوید صاحب کی دیکھیں، کل اس کی عمر دیکھیں، پھر آپ ماضی میں لائیو اس کی ان کے حرکات و سکنات بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ کل مجھے مشورہ دے رہا ہے۔ اب پہلی بات، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کا مشورہ دینا بھی قانوناً جرم ہے، اس کو قانون کی زبان میں اسپوفنگ کہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو واٹس ایپ پہ کال کروں یا واٹس ایپ پہ میں آپ کو ہیلو کا میسج بھیج دوں اور آپ دیکھ کے نظر انداز کر دیں، کال اٹینڈ نہ کریں، اور میں دوبارہ آپ کو کال کروں اور دوبارہ میسج کروں، تو پھر قانون کہتا ہے آپ نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ جناب عالی اپنے تئیں پہلی بھی اس نے میرے خلاف ویڈیوز کی، اس وقت بھی میں نے ان کو کہا حضرت باز آ جاؤ، اب نہ میرا موقف لیا
نہ مجھے کسی چیز سے کنفرنٹ کیا، اور جناب مشورے دینے لگے. تو مشورہ جو ہے وہ کوئی مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے نا، اور میڈیا کے صحافیوں کا کام مشورے دینا ہے. یہ کون سی صحافت میں ہے کہ صحافی جو ہیں اب وہ ایک ہے نا جاوید چودھری، جی جاوید چودھری، وہ لوگوں کو جو ہے سلاجید پہ مشورے دے رہا ہے، تو کوئی دوائیوں پہ مشورے دے رہا ہے. بھئی اپنے کام سے کام رکھو. کوئی حکیم بن رہے ہو، کوئی نکاح خواں بن رہے ہو، تو اس کو میں نے یہی کہا ہے. مروت صاحب میرا لاسٹ سوال آپ سے، مروت صاحب میرا لاسٹ سوال آپ سے، جناب شیر افضل مروت صاحب کا سیاسی فیوچر پاکستان تحریک انصاف ہی ہے سر؟ میرا سیاسی فیوچر جو ہے، میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اس پہ دار و مدار ہیں. میں پی ٹی آئی میں رہوں، اندر رہوں یا باہر رہوں، آنے والے وقت میں پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے، اور پھر گلگت بلتستان میں الیکشن ہے. تو گلگت بلتستان میں کوئی جائیں اور دیکھ لیں کہ آیا پی ٹی آئی کا ورکر کسی اور کو مانگ رہا ہے، کون کمپین کرے گا پی ٹی آئی کے لیے؟ ادھر احتجاج میں جو اعلیٰ تشر پارٹی کے دوستوں نے علی امین خان کا کر دیا ہے. اب وہ یہاں احتجاج میں پارٹی کے پاس بادی نظر میں کون سی طاقت ہے جو لیڈ کر سکے؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ضرورت ہے اور میں پارٹی میں رہتا ہوں تو یہ چیز ختم کرنی ہوگی کہ ہر ایک آئے دن منہ اٹھائے میرے خلاف بیان دے دیتا ہے. اگر کوئی آئندہ بھی دے گا تو جوابات کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور اگر کوئی پارٹی کی سمجھتی ہے ضرورت نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے لیے رزق کے در بند ہو جائیں گے؟ میں نے جو کچھ ہوں، اور اللہ نے مجھے میرے خاندان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور میں دنیا کی کسی ملک میں بڑے ہی شان سے رہ سکتا ہوں. میرا کوئی روزگار نہیں ہے سیاست کا، بہت سے لوگوں کا سیاست روزگار ہیں. تو لہٰذا اگر بالفرض یہ سمجھا جاتا ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کی بہت بڑی دنیا ہے، ہم اس میں کہیں پر کسی کونے میں جی ہی لیں گے. بہت شکریہ مروت صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، جناب شیر افضل مروت ساتھ موجود تھے. کچھ اپنی پارٹی سے، کچھ لیڈرشپ سے، اور اسپیشلی سلمان اکرم راجہ صاحب سے گلے شکوے، لیکن وہ ان کی پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں. مجھے کچھ اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ہوپ فل ہیں جو بھی معاملات کو طے کرنے میں مصروف ہیں کہ مروت صاحب کے جو نوٹیفائی کیا گیا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا اس کو واپس دیا جائے، عمران خان سے درخواست کی جائے. دیٹ از دی انٹرنل میٹر. بٹ کچھ چیزیں جن کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہتا تھا، اور میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی، کہ کچھ صحافیوں کو لے کر مروت صاحب کی ریزرویشنز ہیں، ان کے اوپر ہم نے تو وہ ثالثی والا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، بٹ ہی از پرسسٹنٹ دیٹ ہی از گوئنگ ٹو پرسو دا کیسز. اینی ویز ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے.